عموماً. تو آپ لوگوں نے گاڑی کے یعنی میں نے بتایا تھے 4 چکے ہوتے ہیں، ویلز ہوتے ہیں. تو اس میں ایک چکا گویا کہ آپ کے پاس آ چکا ہے ایڈورب کے ذریعے سے. دوسرا چکا آج ہم پڑھیں گے وہ پری پوزیشن. اس میں آپ نے دو جملوں میں الہاتف فی المحفظہ، الہاتف علی المحفظہ، کیا اس کا ترجمہ کر رہی ہیں آپ لوگ یا کر رہے ہیں؟ موبائل پرس میں ہے اور علی المحفظہ اوپر ہے، موبائل پرس کے اوپر، پرس کے بس. ہاں، فوقہ اور اعلیٰ میں کیا فرق بتایا گیا تھا؟ جی فوقا یعنی اس کے اوپر ہے، یعنی اس کے درمیان میں کنیکشن نہیں ہے، وہ دور ہے اسے تھوڑا، اور اعلیٰ یعنی اس کے بالکل لگا ہوا ہے، لگا ہوا چمٹا پڑا ہے. ہاں، کنیکٹڈ ہے، بالکل گیپ نہیں ہے، تو اعلیٰ یوز کرتے ہیں. بہت اچھا. تو یہ فی اور اعلیٰ جی پری پوزیشنز، یہ بھی ایک پوزیشن کو بتلاتا ہے. جیسے ایڈورب یوز کرتے ہیں پلیس کے لیے، یہ بھی عموماً پلیس وغیرہ اس طرح کا معنی، اور پلیس کے علاوہ بھی کچھ پوزیشنز کو یہ بتلاتے ہیں. پری پوزیشن عربی میں جو پری پوزیشن ہے، عربی میں پری پوزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے عربی پڑھ رکھی ہے بتائیں. جی حرف جر. ہاں، حروف الجر کہتے ہیں، حروف الخفض کہتے ہیں. دو نام ہیں، حروف الجر یا خفض. اس کا آسان سا ترجمہ کیا ہے؟ حروف جر، حروف خفض، زیر دینے والے حروف. پری پوزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ زیر دینے والے حروف. ہاں، آپ لوگوں نے پارٹس آف اسپیچ انگلش میں 3 پڑھا ہے، یہ انگلش میں 8 پڑھا ہے. عربی میں یہ 3 پہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. ایک نون یعنی اسم، دوسرا آپ لوگوں نے انگلش میں جیسے ورب پڑھا ہے تو یہ فعل ہو جاتا ہے. باقی تیسرا جو کیٹیگری ہے جیسے آپ لوگ کنجکشن یا پریپوزیشن وغیرہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، وہ حروف کی شکل میں یہاں پہ کہے جاتے ہیں. تو حروف کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، 14 پلس ہے. فعل ٹینس جو آپ نے اپنا ورب وغیرہ انگلش میں پڑھا ہے، ایسے یہاں پہ بھی ہے. البتہ نون میں جیسے ایڈورب ایڈ ہو جاتا ہے، بہت ساری قسمیں ایڈ ہو جاتی ہے اس میں. تو خیر یہ 3 قسمیں. تو آپ لوگ لگ بھگ نون وغیرہ سے سابقہ فی الحال ابھی نون ہی سے سابقہ پڑھ رہا ہے. تو کچھ حروف وغیرہ آ گئے جیسے کنجکشن آپ لوگوں نے پڑھ لیا. ایڈورب جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ نون کے کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آج حروف کی ایک دوسری قسم پڑھی جائے گی، وہ پریپوزیشن ہے، یعنی حروف جر، زیر دینے والے حروف. اس کے ذریعے سے گویا کہ آپ کا ایک اسٹیٹس کلیئر ہوگا. جیسے کل آپ لوگوں نے پڑھا ایڈورب لاسٹ کلاس میں، اس کے ذریعے سے ایک اسٹیٹس کلیئر ہوا. جیسے ڈائریکشن میں جیسے امامہ، خلفہ، فوقہ، تحتہ، اس کے بعد نون اگر ایڈ ہوتے ہیں تو اس نون کو زیر دیتے ہیں. کسی نے قرآن پڑھتے ہوئے ایسا غور کیا تھا؟ یا کچھ ایسی کتابیں وغیرہ اس الگ سے کہ ہمیں زیر دکھ رہا ہے امامہ، فوقہ، تحتہ یا وراء، قدامہ وغیرہ کے بعد کچھ ایسے یس ورڈ سر، کسی کو ملے تھے؟ یس جی سر. بہت اچھا. تو اسی طریقے سے آج پری پوزیشن کے ذریعے سے آپ کا ایک اسٹیٹس کلیئر ہو جائے گا کہ اس کے بعد بھی نون ہی آتے ہیں، ورب نہیں آتے ہیں، فعل نہیں آئے گا. یعنی عربی میں کہہ لیں کہ اسم ہی آئے گا. حروف جر کے بعد کیا آئے گا؟ اسم، نون. اور اس نون کا اسٹیٹس کیا رہے گا؟ زیر والی حالت. ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے کہ اس پہ زیر رہے گا. جیسے ہم کہیں گے فی، جیسے یہاں پہ کتاب میں یوز ہوا ہے، فی البیتی، انا فی البیتی، میں گھر میں ہوں، میں مسجد میں ہوں. بنائیں آپ لوگ جلدی جلدی. انا فی المسجدی، میں آفس انا فی البیتی، میں آفس میں ہوں. انا فی المسجد، آفس، مکتبی. انا فی ہاں، الدفتر، میں انا فی ہندوستان میں ہوں. الدفتر، جی انا فی الہند، انا فی انا الہند. فی الدفتر. بہت اچھا. یعنی این انت، اگر سوال کیا جائے این انت، این انتی، این انتی یا فاطمہ، فاطمہ آپ کہاں ہو، تو فاطمہ جواب دے گی انا فی الہند، انا فی المسجد، انا فی البیت، انا فی المطبخ، انا فی الدرس. این انتم یا شباب، نحن فی الدرس، ہم لوگ سبق میں ہیں فی الحال. تو یہ گویا کہ
فی کے بعد یا اسی طریقے سے حروف جر کتنے ہیں بتائیں آپ لوگ؟ حروف جر کتنے ہیں جنہوں نے عربی پڑھی وہ بتائیں. جی ابھی کسی نے نہیں پڑھی؟ اب فجر 17 ہے. 17 ہے. ہاں کیا کیا ہے؟ واو تاو کاف لام واو منصب الخلا ربا حشا من ادا فیا نالا حتا الى. بہت اچھا. تو یہ 17 ہے. تو نئے کے لیے 17 میں نہیں پڑھاؤں گا فی الحال، 10 پڑھاؤں گا، 10 یا 9 جتنے ہو جائیں. جو زیادہ یوز ہے اسے میں آپ لوگوں کو پڑھا دوں گا ابھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد لیول اپ ہوگا تو کچھ ایڈ کر لوں گا، جیسے ربا ہو گیا، حاشا ہو گیا. ٹھیک ہے. ما عدا، اسی طریقے سے ما خلا، یہ سب گویا کہ عدا خلا حاشا یہ سب ایڈ کریں گے بعد میں. تو فی الحال سب سے پہلا جیسے حروف جر ہم لوگ لیتے ہیں من اور الا. کیا لیتے ہیں؟ من اور الا، 2 حروف جر لیتے ہیں. من الا کے کیا معنی ہے آپ ہی لوگ بتائیں گی جو پڑھ رکھی ہے. من سے الا تک. من سے الا تک. ہاں سمجھنے کے لیے کافی ہے. فی الحال یہ معنی آخری درجہ ہے کہ یہ یاد رہے. انگلش والوں کو من کا معنی کیا یاد رہنا چاہیے؟ فرام. اور تک کے لیے یعنی الا کے لیے ٹو، یہ آخری درجہ ہے، یہ یاد رہنا چاہیے. لیکن اصل سے والا معنی نہیں ہے. اصل سے والا معنی نہیں ہے کہ جہاں بھی ہم اردو میں سے دیکھیں گے وہاں پہ من سے ہم ترجمہ کر لیں. مثلا میں نے اللہ سے مانگا، میں نے آپ سے کچھ مانگا، پیسے مانگ لیے مثلا، یا وقت مانگ لیا آپ سے، تو سألتکم کیا کہیں گے ہم؟ یا اللہ سے، میں نے اللہ سے مانگا. سألت اللہ المغفرہ، سألت اللہ الجنہ، میں نے جنت مانگی، میں نے مغفرت مانگی، میں نے رزق مانگا، میں نے حلال رزق حلال مانگا. یہ ساری چیزیں میں نے اللہ سے مانگی. یہاں پہ دیکھیں سے لگ رہا ہے، سے یہاں پہ من کوئی نہ کہے، سألت من اللہ، یہ رانگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سمجھنے کے لیے شروعات میں بگنر لیول ہے آپ کا. تو ٹھیک ہے، آپ من کے معنی اردو میں سے یاد کر کے رکھیں، اور الا کے معنی ٹو یا اسی طریقے سے تک یاد کر کے رکھیں. لیکن اصل یہ معنی نہیں ہوتا ہے. اصل معنی ہوتا ہے اس کے ڈیپ میں جانا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انگلش والوں کے یہاں بھی ڈیپ میں جانا پڑے گا. گرامر یا انگلش جس نے اچھے سے پڑھا ہے وہ بتا سکتے ہیں. کوئی بتانا چاہے گا اس کے علاوہ کچھ میننگ؟ یا عربی کسی نے پڑھا ہو ڈیپ تک اور گرامر وغیرہ کو، وہ بتائے. جی عربی یا انگلش کسی نے بھی اچھے سے پڑھا ہو، کچھ ایسا معلوم ہو رہا ہے معنی کہ فرام یا ٹو یا سے تک، اس کے علاوہ بھی کچھ میننگ جو اہم میننگ ہے، کچھ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں. ہدایت النو کس نے پڑھا؟ ہدایت النو یا اسی طریقے سے شرح میت عامل یا آجرومیہ، یہ سب کتابیں کسی نے پڑھی ہے؟ نہیں. کسی نے نہیں پڑھی ہے؟ سب کی طرف سے جواب تھا یہ؟ چلے کوئی بات نہیں. تو اس کا اصل جو میننگ ہے فرام یا ٹو، فرام ٹو یا اسی طریقے سے من الا، اصل میننگ جو آتا ہے یہ کسی کام کی ابتدا کو بتلاتا ہے، آغاز کو بتلاتا ہے من. اور الا جو ہوتا ہے کسی کام کی انتہا کو بتلاتا ہے. اب یہ تھوڑا سا لاجک ہو رہا ہے، اسے ہم سمجھتے ہیں. ایک مثال لکھتے ہیں یہاں پہ. انا ذاہب من ممبئی، من ممبئی، ممبئی والے کہاں جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے؟ دبئی. الا دبئی. انا ذاہب من ممبئی الا دبئی. تو من ممبئی میرا ایک عمل ہے، ایکشن اس میں کیا ہے میرا؟ بتائیں کوئی. آئی ایم گوئنگ فرام ممبئی. ایکشن کیا ہے؟ ذہاب. بہت اچھا، کس نے بتایا؟ جانا میرا. یہ انگلش میں بھی آئی ایم گوئنگ فرام ممبئی ٹو دبئی. تو اس میں بھی ایکشن جو ہمارا کیا؟ جانے کا کام، ٹو گو، یہ ایکشن ہے. ایسے عربی میں بھی یہاں پہ ایکشن جو ہمارا ہے ذہاب ہے. ذہاب مینس جانا، ٹو گو، یہ ہمارا ایکشن ہے. ایکشن کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے بتائیں؟ ممبئی سے. جانے کا عمل میرا کہاں سے شروعات ہوا؟ آغاز کہاں؟ ممبئی سے. ممبئی. اور انتہا کہاں؟ دبئی.
دبئی. بھائی بہت اچھا. یہی یہ من الی اسی کے لیے آتا ہے. اب یہ آغاز یا انتہا یعنی اسٹارٹ اینڈ اینڈ، یہ کبھی پلیس کے اعتبار سے اسٹارٹ اینڈ اینڈ ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے ٹائم کے حساب سے. یہ تو آپ کا تھا کیا پلیس کے حساب سے ہوا. اب ٹائم کے حساب سے دیکھتے ہیں ہم لوگ مثال ایک رکھ کے. جیسے ہمارے بیچ میں مثلا تسنیم قادر، یہ بہت محنت کرتی ہیں، لکھتی ہیں، تو یہ کہہ رہی ہیں اپنے بارے میں انا مراجعۃ، ریویژن کرتی ہوں، یا اراجع، میری عادت ہے، اتعود علی المراجعہ، اراجع، انا اراجع، وہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں میں مراجعہ کرتی ہوں، ریویژن کرتی ہوں، الدروس، سبق کا مراجعہ کرتی ہوں. کب سے؟ صبح سے شام تک. مثلا من الصباح الی المساء، صبح مارننگ، فرام مارننگ ٹو ایوننگ. یہ میرا کام گویا کہ مراجعہ کا ایک ٹائم جو سیشن ہے یہ مارننگ ٹو ایوننگ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں مطب میں، الطبیب یجلس فی المطب یا فی المستشفی. کب بیٹھتے ہیں؟ مثلا 12 بجے دوپہر سے کب تک بیٹھتے ہیں؟ شام 4 بجے تک. تو یہاں پہ من ایڈ کریں گے، من الساعہ الثانیۃ عشرہ، ہاں ظہرن، دوپہر ہے تو ظہرن لگا دیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے. کب تک بیٹھتے ہیں؟ الا کے ذریعے سے ایڈ کریں گے، الی الساعۃ الرابعہ مساء، 12 بجے دوپہر سے شام 4 بجے تک بیٹھتے ہیں. یعنی بیٹھنے کا جو عمل ہے وہ مسلسل ہے. ایکشن جو ہے سٹنگ، ڈاکٹر جو بیٹھتے ہیں سٹ، تو یہ بیٹھنے والا ایکشن جو ہے یہ مستقل چلتا ہے. کب سے کب تک؟ اسٹارٹ کب سے ہوتا ہے؟ 12 بجے سے، اور اینڈ کب ہوتا ہے؟ 4 بجے تک. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک ایکشن کے اسٹارٹ اور اینڈ کو بتلانے کے لیے من اور الا کا یوز ہوتا ہے عربی میں. کلیئر ہوا کسی کا؟ جو نئے ہیں وہ لوگ بتائیں، یا ایسی پرانے بھی ہیں، یعنی اس اعتبار سے پرانے ہیں کہ عربی جنہوں نے پڑھ رکھا لیکن یہ باتیں معلوم نہیں تھی، تو یہ باتیں سب کے لیے کلیئر ہوئی یا اوپر سے جا رہی ہے، باؤنس کر رہی ہے؟ کوئی بتائے. جی سمجھ میں آ رہا ہے. جی سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آ گیا؟ پہلی مرتبہ میں سمجھ میں آ گیا. بہت اچھی بات ہے. جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. تو یہ سب اب قرآن میں آپ یہ سب میننگ جب دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا. جہاں جہاں یہ یوز ہوا ہے تو آپ اس میں اندر ڈیپ میں گھسنا چاہیں گے، اچھا لگے گا. تو اس میں اور بھی ہے لاجک، تو لیول کچھ اپ ہوگا. تو قرآن سے مثال، جیسے تو مثال میں لاتا ہے یہاں پہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، آیت وضو کو لاتا إِلَى الْمَرَافِقِ والی آیت. اور اسی طریقے سے میں ایک آیت لے کر آتا روزے والی آیت، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، إِلَى ایڈ ہے نا، یہ ایک لاجک کو یہاں پہ سمجھاتا. لیکن ابھی لیول اب آپ لوگوں کا نہیں ہے تو یہیں پہ میں بس کرتا ہوں، یہ اوپر والی بحث ہو جائے گی. خیر، تو من الا کلیئر ہو گیا. ہاں، اب جہاں جہاں جی من الا رہے اسی اعتبار سے یہ آخری میننگ ہے سمجھنے کے لیے، ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. لیکن اردو میں جہاں ہم سے دیکھیں وہاں من یعنی ایڈ کر دے، یہ غلط ہو جائے گا، بہت زیادہ غلط کبھی کبھی ہو جائے گا. اور کبھی سامنے والا یہ سمجھ جائے گا عربی کی شود بود اسے نہیں ہے، عربی سے واسطہ، عربی زبان سے واسطہ، اس کا ذوق نہیں ہے عربی، یہ اردو ذوق والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں کنسیڈر کرنا ہے، فوکس کرنا ہے، بولتے ہوئے، لکھتے ہوئے سمجھنا ہے، ڈکشنری دیکھنے کے عادی بننا ہے. چلیں، دوسرا ورڈ ہم ایڈ کرتے ہیں فی، جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے. فی، فی کا میننگ کیا ہے انگلش اور اردو میں؟ تیسرا ورڈ اور میں میں. ٹھیک ہے، یہ بھی میں ایک طریقے سے ٹھیک ہے، لیکن یہ میں جو ہے عموماً ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک اس کے اندر ایک خصوصیت ہے، اس میں بھی ڈیپ ہے. آپ لوگوں نے ایڈورب جب پڑھ لیا ہے تو ان اور میں یہ کلیئر ہو جاتا ہے. کوئی بھی ہمارا ایکشن جو ہوگا کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا یا کسی نہ کسی ٹائم میں ہوگا. اسی میں یعنی ظرفیت کو بتلانے کے لیے آتا ہے. فی کس کے لیے آتا ہے عربی میں؟ گرامر آپ لوگ پڑھیں گی یا پڑھیں گے
لکھا ہوا رہے گا فی للظرفیتی. کیا لکھا ہوا رہے گا عربی کتابوں میں؟ فی للظرفیتی. فی آتا ہے ہاں، یعنی فی جو آتا ہے ظرفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ظرفیت اسی میں کو بتلانے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی عمل یا ایکشن کو کسی پلیس یا کسی ٹائم زون میں ہونے کو بتلانے کے لیے آتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اب اس کو مثال سے ہم واضح کرتے ہیں. مثلا انا فی البیتی، یہ دیکھیں پلیس میں ہونے کو بتلا رہا ہے. یہ پلیس میں ہونا اسی کو تو ظرف کہتے ہیں، کل ہم لوگوں نے پڑھا. ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف زمان ہوتا ہے یا مکان ہوتا ہے؟ یہ مکان کو بتلا رہا ہے. ظرف مکان. ہاں ظرف مکان. تو یہ بھی ظرفیت ہے، وہی ظرف مکان والا معنی دیتا ہے ظرفیت. اسے ہم ظرف نہیں کہیں گے، اسے یعنی ظرف اس اعتبار سے نہیں کہیں گے، حقیقی ظرف جو ہم لوگوں نے ڈائریکشن وغیرہ پڑھا اس اعتبار سے نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ ظرف جار مجرور بھی جو ہوتے ہیں، جو یہ حرف جر ہوا، حروف جر ہم نے پڑھا نا ابھی، پریپوزیشن کو حروف جر کہتے ہیں. حروف جر میں سے ایک حرف یعنی فی حرف جار کہلائے گا. اس کے بعد والا جو زیر والی حالت ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجرور. تو یہ جار مجرور یہ ظروف ہی کہلاتے ہیں. عربی کتابوں میں یہ ظروف کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ظروف. سب کے سب کہلاتے ہیں، سب کے سب ظروف ہوتے ہیں. تو یہ ایک عمومی معنی، چونکہ یہ پریپوزیشن ایک پلیس کو بتلاتے ہیں، ظرفیت کو بتلاتے ہیں، ٹائم زون میں ہونے کو بتلاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی ظروف میں ایڈ ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا عمل ایک الگ ہے، مستقل. اس وجہ سے پریپوزیشن میں ایڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی سر. مستقل چونکہ وہ معنی جیسے امامہ فوقا. اور دوسرا یہ ہے، آپ لوگوں نے جو نحو گرامر وغیرہ پڑھا ہے اس میں بہت ڈیپ پھر اترنا پڑتا ہے. ہر ایک کا ڈیفینیشن کہ نون کسے کہتے ہیں، ورب کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے حرف جو ہوتا ہے پریپوزیشن، اسے فی جب ظرف کا معنی یہ دے رہا ہے تو اسے پھر اسے ایڈورب میں رکھنا چاہیے تھا. یہ کوشچن ہوتا ہے، لیکن اسے ایڈورب میں نہیں رکھا گیا. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ نون کی تعریف آپ لوگ کریں گے ڈیفینیشن کہ نون اسے کہتے ہیں جو اپنا معنی پراپر دے دے، میننگ اپنا پراپر بتلا دے. جیسے میں کہوں لبنہ، تسنیم، فاطمہ، جویریہ، راشدہ، عبد الرحمن، یہ سب نام جو میں لوں گا یا ان کے گھر والے لیں گے تو ہر ایک جان جائے گا کہ عبد الرحمن سے ہمارے گھر میں کون مراد ہے، لبنہ سے کون مراد ہے، تسنیم سے کون مراد ہے، جی راشدہ سے کون مراد ہے. تو ہر ایک گویا کہ اس نون کو جانتے ہیں. اور اس نون میں یعنی عبد الرحمن یا لبنہ یا فاطمہ یا زہرا، خدیجہ، یہ اپنے میننگ دینے میں تو مستقل ہے، پراپر تو ہے، لیکن اس میں کوئی ٹینس زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. ٹینس زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. ہاں، نہ پاسٹ ہے، نہ پریزنٹ ہے، نہ فیوچر ہے. عبد الرحمن ماضی میں بھی تھے، اب بھی ہیں، اور فیوچر میں بھی رہیں گے. ان کی ایک ذات ہے، اس میں کوئی ٹینس وغیرہ نہیں پایا، تو یہ نون ہو گیا. ورب جو ہوتا ہے یہ اپنے میننگ کو پراپر دیتا ہے، لیکن اس میں ٹینس والا میننگ ہوتا ہے. جیسے قرأت، میں نے پڑھا، اس میں پاسٹ والا میننگ ہو گیا. آئی، جیسے آئی روٹ، میں نے لکھا. کتبت، میں نے لکھا. یہ روٹ جو میننگ دے رہا ہے ایک معنی پراپر دے رہا ہے، میننگ فل چیز ہے. ساتھ ساتھ ٹینس والا معنی بھی اس میں کیا ہے؟ ایڈ ہے. کتبت، قرأت، اس میں ٹینس والا میننگ ایڈ ہے. تو اس میں کیا ہے؟ ایک ایڈیشنل چیز ہے. اپنا میننگ دینے کے ساتھ ساتھ ورب ایک ایڈیشنل چیز کیا بتلاتا ہے؟ بتائیں. ٹینس کو بتلاتا ہے، زمانے کو بتلاتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. تو یہ پاسٹ والا تھا کتبتو، تو پاسٹ کو بتلائے گا. پریزنٹ، فیوچر، جیسے اقرؤ کر لوں میں، اکتبو کر لوں، تو یہ پریزنٹ یا فیوچر کو بتلائے گا. ٹھیک ہے، اپنے میننگ کے ساتھ کہ لکھنے کا معنی ہے یا پڑھنے کا معنی ہے، یہ اپنے میننگ کو بتلانے کے ساتھ ساتھ زمانے کو بھی بتلائے گا. نمبر 3 پہ آتا ہے جسے ہم لوگ عربی میں حروف کہتے ہیں. حروف عربی میں اس کے ڈیفینیشن میں ہم جب جاتے ہیں تو اس کی تعریف ملے گی کہ جو اپنے معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہو، سہارے کی ضرورت ہو اسے، نہ تو اپنے میننگ یعنی زمانہ تو چھوڑیں آپ، اپنے میننگ بتلانے سے یہ قاصر اور عاجز ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے. حروف جتنے بھی ہیں، کنجکشن جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے، واو، کیا پڑھا ہے؟ واو. اور یہ اور کیا ہے؟ تک اس کے آگے پیچھے نہیں ملائیں گے میننگ سمجھ میں کلیئر ہی نہیں ہوگا. یعنی نون کو رکھنا ہی ہوگا، نون رکھیں یا اسی طریقے سے آپ رکھیں ورب کو رکھیں. وَأَكْتُبُ،
تب سمجھ میں آ جائے گی بات. ہاں اور میں لکھتا بھی ہوں. اب یہ الگ چیز ہے کہ اس سے پہلے آپ ایک ورڈ اور ذکر کریں. تو یہ اپنے معنی کو دینے میں بتلانے میں یہ دوسرے کا محتاج ہوتا حروف. تو فی یہ میں یہ کیا میننگ دے رہا ہے؟ میں کیا ہے؟ یہ ایک محتاج ہے. آپ یہ فی چاہ رہا ہے کہ میرے بعد آپ ایک ٹائم زون پہ یعنی ٹائم زون کو بتلانے والے ورڈ کو رکھیں یا اسی طریقے سے پلیس کو بتلانے والے ورڈ کو رکھیں آپ, تب جا کے ہم پراپر ظرفیت والا معنی دیں گے. اسی وجہ سے یہی وجہ رہی جب یہ پراپر اپنا میننگ نہیں دیتا ہے, دوسرے کا محتاج ہے, اس کو سہارا اور بیساکھی کی ضرورت ہے, اسے ویل چیئر کی ضرورت ہے, تو اسے حروف والے کیٹیگری میں رکھ دیا گیا. اور امامہ, خلفہ, فوقہ, تحتہ جیسے داخلہ اپنے ظرفیت والا معنی والا میننگ والا پڑا. داخل البیت, میں گھر کے اندر ہوں, یہ بھی ایک پلیس کو بتلا رہا ہے, ظرفیت کو بتلا رہا ہے. لیکن داخلہ یہ جو میننگ ہے یہ اپنے معنی دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے, اسے بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تنہا یوز کر سکتے, بالکل صحیح ہے. اس کے لیے فی رکھنے کے لیے کیا ہے, اس کے بعد ایک ورڈ کو رکھنا ہوگا تاکہ یہ ایکشن اپنا عمل دکھائے اور پھر اپنا میننگ کو دے. کلیئر ہوا کہ اوپر بانس ہو گیا؟ اگر بانس ہو گیا تو اسے چھوڑ دیں, یہ بعد میں سمجھیں گے. اصل یہ ظرفیت والا آ گیا تو آپ لوگوں کو ایک کنفیوژن نہ ہو, تو کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے کوشش کی. اگر دور ہو گئی تو درود شریف پڑھ لیں, نہیں ہوئی تب بھی درود شریف پڑھ لیں, انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایجپٹ وغیرہ میں جب کچھ مصر وغیرہ کے ایک مصریوں کی بہت اچھی عادت رہتی تھی, جب کچھ مشکلات سامنے دکھتے تھے تو فوراً رسول اللہ یعنی درود شریف پڑھتے تھے اور دوسرے سے بھی پڑھواتے تھے. جگہ جگہ صلی علی النبی یا پھر حل صلیت علی النبی الیوم, آج تم نے اللہ کے نبی پر درود بھیجا, اس طریقے سے متوجہ کرواتے تھے اٹریکشن کہ لوگ پڑھیں. تو بہت اچھی عادت ہے یہ درود. خیر, تو فی سمجھ میں آ گیا, کنفیوژن دور ہوا کچھ. جی سر. جی جی لگ رہا ہے کہ بہت مشکل بانک ہو گیا, بہت چھوٹے لفظوں میں آواز آ رہی ہے. جی سر. جی چلیں نمبر 4 پہ. اب آسان ہے, یہ شروعاتی تقریر ہے تو تھوڑا سے ٹیچر کو بھی دکھانا پڑتا ہے کچھ. راشدہ اب جیسے نئی جوائن ہوئی ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سے ہوتا ہے نا کہ کچھ دکھانا پڑتا ہے ٹیچر کو. خیر, ہاں چوتھے نمبر پہ ہم لاتے ہیں. ہاں 3 ایک ساتھ پہلے کلیئر کر لیتے ہیں. 3 واو تا با, واو تا با, واللہ باللہ تاللہ, یہ قسم کے لیے. تینوں کس کے لیے آتا ہے؟ قسم کے قسم کے لیے. لیے. ہاں یہ عربوں کی بہت عادت ہے, واللہ باللہ تاللہ, تینوں طرح کی قسمیں کھا لیں گے. قسمیں بہت کھاتے وہ لوگ, ان کا تکیہ کلام بھی ہو جاتا ہے, ان کا اعتبار نہیں ہوتا. بعض کے قسم کا اعتبار نہیں کرتے. تو واللہ قرآن میں بھی واو بہت زیادہ قسمیہ یوز ہوا ہے. کوئی مثال دیں, کوئی بھی ایک دے سکتے ہیں, کوئی بھی دینے کے لیے تیار. والتین والزیتون. والتین, ہاں والضحیٰ میں لوگوں کو یہ واو کے بعد اعراب دکھ رہا نہیں ہے تو یہ کلیئر نہیں ہوگا. والتین والزیتون. والعصر والعصر, اچھا بہت اچھا. والشمس اور کچھ؟ والفجر. بہت اچھا. والفجر, بہت اچھا. والقمر والفتح. والقمر ہاں بہت اچھا, بہت اچھا. واللیل. ٹھیک ہے. واللیل, ہاں. والفجر جیسے ہے, والفجر ہے. والنہار کہاں پہ ہے؟ یہ اپنا بنا لے. یہ والنہار کس نے بنایا؟ میں نے یہ کہیں پڑھا ہے آپ نے والنہار؟ لیل کسی نے بنا دیا تو نہار بھی بنا دیا. قرآن سے سینٹینس پڑھے. اچھا سینٹینس پڑھا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا, ہاں جیسے والفجری ایک آیت, ولیالین, یہ بھی ولیالین عشر, یہ بھی الگ سے مستقل قسم ہے. ولیالین عشر. والشفعی, یہ بھی مستقل قسم ہے. والشفعی, ٹھیک ہے, یہ مستقل قسم ہے پورا. واللیلی اذا, یہ پورا مستقل قسم ہے. سب واو قسمیہ ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, یہ مستقل پوری قسمیں.
تو یہ واو قسمیہ، با قسمیہ، تا قسمیہ، اسے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آپ واو کے بعد اگر آپ کو ایکشن دکھ رہا ہے کہ اس اپنے بعد والے نون کو زیر دے رہا ہے تو یہ واو کیا ہو جائے گا؟ واو قسمیہ یعنی پریپوزیشن، حرف جر والا پریپوزیشن ہو جائے گا. اور اگر واو کچھ عمل نہیں کر رہا ہے جیسے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کنجکشن جو آپ نے پڑھا زید و فاطمۃ و خالد مثلا و بکر، یہ واو کنجکشن ہے، اس کا کچھ ایکشن اور عمل نہیں ہوتا ہے. عمل مطلب کام، کام کا مطلب ایکشن، ایکشن کا مطلب اسٹیٹس دینے کا کام نہیں رہتا، زبر زیر پیش کچھ دیتا نہیں ہے. یہ صرف اپنا میننگ دیتا ہے، کنیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے کنجکشن. اور بھی واو، یہ دو طرح کے واو گویا کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیے، اور بھی واو کی بہت قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سب دھیرے دھیرے آتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ 3 کلیئر ہوا. بیچ میں رک کے پھر ہم با کو پھر سے الگ سے 1-2 معنی اور بتلاتے ہیں، کیونکہ با کا بہت یوز ہے اور با بہت زیادہ معنی کے لیے آتا ہے. تو عموماً سب سے زیادہ میننگ جو آتا ہے با، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ، اس میں با جو ایڈ ہے یہی پریپوزیشن والا ایڈ ہے، لیکن یہاں قسم والا معنی نہیں ہے. یہاں پہ میننگ جو ہے کون بتائے گا کیا معنی ہے؟ وید جی سے وید وید سے کیا میننگ ہے اس بے یا با کا میننگ کیا ہے؟ وید ساتھ میں. ساتھ، وید. اچھا وید بول رہی ہیں، وید. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معنی ہو جائے گا. مصاحبت کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ مصابحت. مصاحبت. مصاحبت. لیکن اس سے زیادہ جو معنی یہاں پہ جس میننگ میں زیادہ، ہاں بتائیں کیا بتا رہی ہیں؟ بائے بھی ہوتا ہے نا شاید اس کا میننگ. زندہ جی کیا، زور سے بولیے. بائے بائے، ہاں بائے نہیں، بائے کہتے وہ اس ہاں. پہ یعنی ایڈ کیا جاتا ہے، قیمت پہ ایڈ کرتے ہیں. جیسے میں نے پرچیز کیا، ہاں پرچیز کیا، اشتریت هذا الهاتف الجدید، ہاں ب50. نہیں بی وائی بائے، کیا؟ بائی دا لک آف اللہ، بی وائی. بی وائی نہیں سمجھ میں آ رہا، ہاں کیا اسپیلنگ بتائیں، کیا بی کہنا وائی، چاہ بس بی وائی. رہے؟ بی وائی ایسے والا، ہاں بی اور وائی بس. ہاں بی وائی کیا میننگ بی کے لیے؟ بی اور وائی سمپل. سر بی اور وائی الگ الگ نہیں، بی جسٹ بی اور بی وائی. بی وائی، یہ والا وائی، بائی، ہاں یہ بائے. بائی، بائی بولتے ہیں. ہاں یہ بائی، بائی بائی ای ٹاٹا، بھی نہیں، صرف بی میں جا وائی. رہا ہوں. ای بھی نہیں، صرف بی وائی بائے. یہ بی بائی ایک، وائی کے اچھا یہ ذریعے، کے بائی ذریعے کے معنی میں آتا ہے. ہاں کے ذریعے، کے ذریعے. ہاں ہاں ذریعے، یہ جو انگلش میں میننگ کرتے ہیں یہ بائی. جیسے میں کہوں جیسے کیسے کہوں گا میں، جیسے جس اذهب المدرسہ، اذهب الى المدرسہ بالحافلہ، میں اسکول جاتا ہوں ہاں بائی بس. یہ بائی ٹھیک ہے. ہاں ہاں جی رائٹ. جی. ہاں تو یہ جو ہے بائی اصل معنی نہیں ہے، یہ معنی یعنی وہی سمجھنے کے لیے بالکل یعنی نیچے درجے کا میننگ ہے یہ بائی. اچھا جب کوئی کسی کو کچھ یاد نہ رہے تو یہ بائی یاد رکھے. ٹھیک ہے، کے ذریعے، اچھا. انہوں نے میننگ کیا تھا کے ذریعے، مجھے سمجھ میں آیا یہ بائی آپ مراد لے رہی. ٹھیک، تو یہ بالکل لاسٹ درجے والا میننگ ہے. اس کا میننگ جو یہاں پہ سب سے مضبوط معنی ہے بسم اللہ میں، وہ ہیلپنگ والا معنی ہے. کیا ہے؟ ہیلپنگ والا. الباء للاستعانہ، با جو آتا ہے مدد طلب کرنے کے لیے. ہم ہر کام کے شروع میں اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں کہ میرے اندر طاقت اور سکت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. تو میں ہر کام کے شروع میں کھانا بھی کھاتا ہوں تو بسم اللہ، پڑھاتا ہوں تو بسم اللہ، پڑھتا ہوں تو بسم اللہ. یعنی ہم لوگوں کا جو ایک عمل ہے مسلمانوں کا، ہر کام اچھے خیر کے کام میں اللہ کی مدد شامل حال کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ با جو ہے مدد کے لیے، کس کے لیے؟ مدد کے لیے. اب اسے سمجھتے ہیں تھوڑا سا اور ڈیپلی گھس کے. پہلی وہی کیا نازل ہوئی ہے؟ پوری آیت پڑھے. اقرا بالذی خلق. اقرأ بسم ربک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ما انا بقاری، ما انا بقاری. ہاں 3 دفعہ اس طریقے سے اپنے آپ کو کیا فرما رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے پڑھا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہی نہیں ہوں. اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیں نبی، آپ پڑھیں. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے.
نہیں پڑھے ہوئے اسے چھوڑ دیں, حالات کو چھوڑ دیں, آپ نے کیا نہیں کیا ہے, آپ کو ایسا اسی لیے رکھا گیا ہے, آپ اللہ کی مدد سے پڑھیں. اقرا بسم اللہ کی مدد, پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا, اقرا بسم ربک الذی خلق. سمجھ میں آ گیا ہیلپنگ والا معنی؟ جی سر. سر جیسے باذن اللہ یوں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی باذن اذن سے اللہ, تو یہ اللہ کے حکم سے, انشاءاللہ کے معنی میں آتا ہے. باذن اللہ جو عرب والے یوز کرتے ہیں کہ میں یہ جی کام کروں گا, سأفعل ھذا باذن اللہ, میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ, یعنی اللہ کے حکم کے, اللہ کی اجازت اگر شامل حال رہی, اللہ کی چاہت جی رہی یہاں پہ, جی ہاں تو گویا کہ ہم یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ کے معنی میں وہ. ٹھیک ہے, خیر. تو یہ با ہیلپنگ ہو گیا. اسے آسان جملے سے ہم سمجھتے ہیں میں لکھ رہا ہوں. کس سے لکھ رہا ہوں؟ انا کاتبون کوئی بات بالقلمی. ہاں, جس سے ہم ہیلپ لیں گے اس کو با ایڈ کر دیں گے. یہ بھی جو بائے والا انہوں نے جو بنایا ہے بائے, یہ بھی وہی ہیلپنگ والا. جیسے میں اذهب الى المدرسہ بالحافلہ, گویا کہ حافلہ کی مدد سے, بس کی مدد سے میں اسکول جاتا ہوں, یہ مدد والا ہے میننگ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ بالقلم یا بالید, میں ہاتھ سے لکھ رہا ہوں, ہاتھ کی گویا کہ مدد سے میں لکھ رہا ہوں, یہ کام کر رہا ہوں. چلے یہ کلیئر ہو گیا لگ بھگ. ایک اور معنی جیسے مصاحبت ہے, انہوں نے جو لیا ہے اسے بھی ساتھ رکھ لے, مصاحبت. ہاں, انا کاتب بالید, ہاتھ کی مدد سے جیسے لکھ رہا ہوں, ایسے ہی میری ذات جیسے لکھ رہی جب تک, ہاتھ بھی گویا کہ مستقل چل رہا ہے, مستقل چل رہا ہے. تو یہ گویا کہ ساتھ ہونے کو ہی بتلا رہا ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ بھی چل رہا ہے, لکھنے کے ساتھ کتابت جو ہو رہی ہے, ہاتھ بھی مستقل اس عمل ایکشن کے ساتھ شریک ہے برابر کا. تو یہاں پہ مصاحبت والا بھی معنی, یعنی مصاحبت اسی کو ود والا معنی دے رہا ہے. یہ کون سا معنی دے رہا ہے؟ ود والا معنی. کلیئر ہے؟ چلے, یہ دو میننگ, اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں, لیکن فی الحال میں اسے سمجھانا, یا ابھی آپ لوگوں کا لیول وہ نہیں ہے کہ سمجھا دیا جائے. بہت معنی آتے ہیں, الساق ہے, ٹھیک ہے, پی کے معنی آتے ہیں. خیر, تو 4 ورڈ ہو گئے. اب ہم لوگ لیتے ہیں ورڈ, 4 نہیں, فی 3 6 ہو گئے. اب لیتے ہیں ہم لوگ کیا ورڈ لیتے ہیں بتائیں؟ اعلیٰ لے لیتے ہیں, اعلیٰ جو کتاب میں آیا ہے. اعلیٰ, اعلیٰ جو آتا ہے, آپ لوگوں نے کیا معنی کیا؟ آن. ہاں, آن ایک سمجھنے کے لیے, پر ہاں یہ بھی نچلے لیول کا ہے, یہ بلندی کو بتلانے کے لیے. بلند, کوئی بھی کسی بلند جگہ پر ہو وہاں پہ اعلیٰ ایڈ کر کے ہم بتائیں گے. بلند جگہ, حقیقت میں بلند جگہ ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہم کہہ دیتے ہیں میرے اوپر کیا بہت بوجھوں کا کیا ایک گویا کہ برڈن, بہت ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں, میرے اوپر بہت قرض ہے, علیہ دینن. تو یہاں پہ گویا کہ بلندی یعنی اس اعتبار سے کہ میں قرض تلے دبا جا رہا ہوں, دھسا جا رہا ہوں. علیہ, میرے اوپر قرض کا اتنا بوجھ پڑ رہا ہے کہ میں بالکل کیا ہو رہا ہوں, ذلیل ہو رہا ہوں, خار ہو رہا ہوں, میری عزت میں انسلٹ یعنی ایک گلٹی فیل کر رہا ہوں. علیہ, اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو علیہ دینن یہاں پہ معنوی اعتبار سے بلندی ہے, اعلیٰ اپنے بلندی کے معنی کو دے رہا ہے. اور ایک حقیقی اعتبار سے, مثلا انا جالس علی الکرسی, انا جالس یا انا قائم علی الجبل, اس طریقے سے اعلیٰ. ٹھیک ہے, الطائرہ علی الشجر, درختوں پر ہے, بلندی کے معنی کو بتلا رہا ہے. کلیئر ہے؟ تو یہ آسان ہے. باقی ایک مثال میں نے دے دی تھی, اولئک علی ھدی من ربہم, ہدایت کے بلند مقام پر فائز ہے. ہدن کو نکیرہ لایا گیا کہ بلند مقام پر, اس سے اوپر اور کوئی ہدایت کا درجہ نہیں ہو سکتا ہے, نیچے والے درجے یعنی بالکل ہدایت ان کے ساتھ خاص ہو گیا, چمٹا پڑا. اعلیٰ تو اوپر ہے بلندی, اور پھر چمٹا پڑا ہے. منافقوں اور کافروں کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہے, وہ اپنے اوصاف کی وجہ سے, انکار کی وجہ سے. سر یہ والا تو جو یہ سینٹینس, جی کیا سر بول رہے ہیں؟ یہ والا جو سینٹینس آپ نے بولا ہے کہ الطیارۃ علی الشجرہ, الطائرہ, ہاں الطائر, تو سر اس میں فوقہ آنا چاہیے نا, کیونکہ اعلیٰ میں تو وہ ملا ہوا ہے نا, تو طائرہ. تو طائرہ کیا ہمیشہ وہ آسمانوں میں لٹکا رہتا ہے, درختوں پہ بیٹھتا نہیں ہے. علی الغصن, جی سر جی طیارہ بتائیں. والا طیارہ.
मतलब तैयारा एयरप्लेन ने वाला। प्लेन का नहीं, मैं इससे या परिंदे या मुराद तोता परिंदा परिंदा। बर्ड मुराद दे रहा। हाँ, अच्छा बर्ड ओके ठीक। मुराद दे रहा। ये समझना है ना मीनिंग, ओके अलश शजर अलल गुस्न को देख कर समझना है। मैं तैयारा को ओके क्यों लाऊंगा, भला दरख्तों पे बैठाऊंगा क्यों, लटकाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है। चले ठीक है, चले। तो ये 7 वर्ड हो गए। 8वां वर्ड हम लेते हैं लाम। ये अहम वर्ड है, ये भी बहुत ज्यादा यूज है। जो ज्यादा यूज है वही मैं कंसीडर आप लोगों के लिए किया हूँ। लाम। तो लाम जो आता है इसका क्या मीनिंग है, जल्दी से बताएं। के लिए। के लिए। के लाम का लिए, मतलब लिए। लिए। हाँ, यानी फोर हादिहिल हाँ। हदीयतु लकी लका, ये हदिया, ये गिफ्ट आपके लिए है। तो फोर ये भी बिगिनर के लिए ठीक है। लाम के भी बहुत सारे मानी आते हैं, लाम कसमिया भी आता है, बहुत सारे मानी आते हैं। आप लोगों को एक फोर जैसे लिए है, इस लिए का असल माना रीजन लेकर आ रहा है। क्या है, रीजन वाला मीनिंग देता है, सबबियत को बतलाता है कि मैंने ये काम किया तो क्यों किया, तो उस रीजन को बतलाने के लिए। मसलन मैं अरबी जबान हम लोग पढ़ रहे हैं, नतअल्लमुल अरबिय्या, क्यों पढ़ रहे, कुछ रीजन हमारे सामने है। रीजन अगर नहीं है तो हमसे बड़ा जाहिल और बेवकूफ़ कोई नहीं है, वो है कि हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो नतअल्लमुल अरबिय्या हमारा रीजन क्या है, बताएं। कुरान हदीस को समझना। हाँ, लितदब्बुरिल कुरान लिफहमिल कुरान। ये डायरेक्ट आसान तरीका है कि लाम ऐड करके हमने ऐड कर दिया, लितदब्बुरिल कुरान व फहमिल कुरान व फहमिही मसलन। तो कुरान में तदब्बुर करने के लिए गोया कि हम अरबी जबान पढ़ रहे हैं, ये रीजन को बतला दिया लाम के जरिए से। अना जाहिबुन इला दुबई, क्यों जा रहे हैं हम दुबई, मसलन लिल अमल, काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ जॉब लगा है, या लित तिजारा, बिजनेस के लिए, जैसे साउथ वाले बिजनेस के लिए जाते हैं माशाल्लाह। ये यूपी, बिहार, बंगाल, ये लोग जाते हैं काम के लिए, उमूमन साउथ वाले जाते हैं तिजारत के लिए, तो अच्छी बात है। तो बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं हम, या फिर कुछ ऐसे टूर वगैरह है, लिर्रहला मसलन लितनज़्ज़ुही, तफरीह के लिए जा रहे हैं दुबई, तनज़्ज़ुही। तो ये गोया के रीजन को बतला रहा है लाम। तो इस लाम को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। एक और लाम आता है, वो आता है लाम जो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ही, अल्लाह पे जो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना नमाजों में अल्हम्दुलिल्लाह छींक किसी को आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह की तारीफ। या इसी तरीके से लिमनिल मुल्कुल यौम, यहाँ पे 2 मीनिंग होता है, तो एक मीनिंग हम समझते हैं फिलहाल। ये लाम जो है ऑनरशिप को बतलाता है। किसे बतलाता है, ऑनरशिप का मतलब क्या हुआ, अरबी में मिल्कियत, उर्दू में मिल्कियत को बतलाता है, मालिक होना बतलाता है। हाँ, ऑनरशिप। मसलन ये घर मेरा है, हादल बैतु ली, हादल बैतु ली, यानी कोई दावेदार नहीं हो सकता है, मेरा है तो मेरा है, बस इसके क्या है, एग्रीमेंट, दस्तावेज वगैरह है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुस्तनदात है, तो कोई दावेदार नहीं हो सकता। हादल कलमु ली, हादल हातिफु ली, हादल हासुबु ली, हादी सय्यारा अल-फाखिरा ली, लना। इस तरीके से गोया कि हम ऑनरशिप को बतलाते हैं। हादल अखु ली, हादिल उम्मु ली, ये माँ जो है, अम्मी, ये मेरी है, ठीक है। तो ये गोया कि ऑनरशिप, मिल्कियत को गोया कि एक तरीके से बतलाई जा रही है। रिश्ते को बतलाया जा रहा है, ताल्लुकात को, या ऑनरशिप, दोनों मीनिंग एक साथ समझ सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह को समझते हैं ताकि मज़ा लगे आप लोगों को पढ़ने में। सूरह फातिहा जब पढ़े आप शुरुआत करें तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अल्लाह ताला ने ये शुरुआत ही में बंदों को ये गोया के बात समझा दी या बतला दिया कि तमाम जितनी तरह की तारीफ़ें हैं, तारीफ के, हाँ, जितनी भी किस्में हो सकती है या जितनी तरह की तारीफ़ें हो सकती है, तारीफ़ के जितने भी नौ हो सकते हैं, काइंड्स हो सकते हैं। मसलन 2 काइंड होते हैं उमूमन, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तारीफ तो एक आम सी बात है, जैसे मसलन अल्लाह ताला ने बाज़ को ताकतवर बनाया है, बाज़ को हसीन बनाया, बाज़ को मसलन अगली बनाया है, बाज़ को बीमार बनाया है, बाज़ को खूबसूरत बनाया है, ठीक है। तो बीमार या सेहतमंद या इसी तरीके से खूबसूरत या बदसूरत, ठीक है, किसी को लंबा, किसी को नाटा पस्ता कद,
تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ تعریف ہے اس میں. اگر ہم کسی کی بڑائی کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ بہت حسین ہیں، ماشاء اللہ آپ بہت ذہین ہیں، انٹیلیجنٹ ہے، تو اس کا اپنا کمال نہیں، اللہ نے اسے عقل دی ہے. ٹھیک ہے، مثلا وہ بہادر ہے، انٹیلیجنٹ کو چھوڑ دیں فی الحال، بہادر ہے، یہ ڈائریکٹ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ ڈائریکٹ، یعنی بہادر ہے، شجاعت اس میں پائی جا رہی ہے، ہیلدی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہیلدی بنایا، تو ڈائریکٹ تعریف ہو رہی ہے. تو یہ تعریف کا بھی حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ اس کا خود کا کمال نہیں ہے کہ اپنے سے وہ ہیلدی بن گیا، نہیں. بہت سارے ہیلدی فوڈ کھانے والے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں، اپولو میں ایڈمٹ لینا پڑتا ہے انہیں. اور بعض لوگ اس کے علاوہ انڈائریکٹ تعریف، جیسے ایلون ماسک، وہ ابھی کیا ہے، آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے، تو اس میں بظاہر تو لوگ ایلون مسک کی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ دنیا کو چھوڑ کر اب دوسری دنیا پہ گویا کہ ریسرچ کر رہا ہے، یونیورسل چاند وغیرہ تک پہنچ رہا، اس کی رسائی ہو رہی ہے، تو بہت ذہین اور ذکی سمجھا جاتا ہے، انٹیلیجنٹ. لیکن اس میں ڈائریکٹ تو اس کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن انڈائریکٹ یہ اللہ ہی کی تعریف ہے. اسے انٹیلیجنٹ بنانے والی ذات کون ہے؟ اگر سپوز کریں کہ اللہ. اسے اگر پاگل کر دے، جیسے بہت سارے پاگل ہمارے علاقے میں بھی دکھتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، معذور ہیں بیچارے، اگر اس کا بھی اگر ایک اسکرو ڈھیلا کر دیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ عرش سے کہاں پہنچ جائے گا؟ فرش تک پہنچ جائے گا. اسے کوئی جاننے والا نہیں رہے گا، وہ صفحے ہستی سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو گویا کہ اس میں کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی. تو الحمدللہ میں گویا کہ ہر طرح کی تعریف کا گویا کہ حقدار، آنرشپ ہم نے کس کو بنا دیا؟ اللہ کو بنا دیا. اللہ کو بنا دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لمن الملک اليوم، جب یہ سمجھ میں آ گئی بات تو لمن الملک اليوم بھی ایزی ہو گیا آپ کے لیے. لمن الکتاب، کتاب کس کی ہے؟ تو کہہ دیا گیا کتاب. لمن البیت، گھر کس کی ہے؟ البیت لزید، گھر زید کی ہے. لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا لگائی جائے گی جب سب کو موت آ جائے گی، ملک الموت کو بھی، تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو جبابرہ اور ظالم بادشاہ وغیرہ گویا کہ آواز لگائیں گے. ٹھیک ہے. لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج اس سلطنت کا حقدار کون ہے؟ دعوے دار سامنے آئے، وہ ایک طریقے سے حجت تام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار. ٹھیک ہے. کیا الملک کس کی ہے؟ یہ سلطنت اور اس کا حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. للہ، کوئی بھی اس کا حقدار، کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے. تو یہ گویا کہ آپ لوگوں کو میننگ کلیئر ہو گیا نا؟ لام کا میننگ کلیئر؟ جی سر. 8 ہو گئے ہیں. بچے کیا بچے؟ جلدی جلدی بتائے، کوئی آسان سا بتائے. من الا فی، ایک ان بچ رہا، ان سے پہلے ایک اور ایڈ کرنا ہے مجھے. ہاں ایک اور ایڈ کرنا ہے، یہ کاف. کاف کاف کس کے لیے آتا ہے بتائیں؟ تیرے لیے میں. تیرے لیے. جی سر. کیا ہے کاف؟ کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے. تشبیہ کے لیے. کس نے بتایا؟ جی کس نے بتایا؟ نام بتائیں. تکیہ راشدہ. جویریہ، راشدہ، خالدہ نے بتایا، راشدہ نے بتایا. جی. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھا. جی. تو ایک مثال بنائے راشدہ آپ، یا کوئی اور بنائے تشبیہ کی مثال؟ آپ ہی بنائے، آپ نے چونکہ بتایا آپ کو حق ہے بنانے کا. کچھ ہے مثال، ایگزامپل؟ کتابی ہاں. صدیقتی. جی کتابی کا کتابی صدیقتی. آواز تھوڑا سا اور کلیئر کریں. ہاں بولیے. کتابی کا کتابی صدیقتی. کتابی بہت دور سے لے کر آئیں، اتنا مشکل مثال کیوں لے کر آئیں؟ کتابی کا کتابی صدیقتی، کیا میننگ ہے؟ میننگ آپ خود کریں. میری کتاب میری دوست کی کتاب کی طرح ہے. اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. لائکننگ کو گویا کہ بتلانے کے لیے آتا ہے کاف. اور کوئی آسان مثال کوئی بنا سکتا ہے؟ لائکننگ یعنی سیم ہونے کو بتلاتا ہے، تشبیہ اسی کو کہتے ہیں کاف. چلے میں بتاتا ہوں. جیسے حضرت الجمال کالقمر. الجمال کالقمر.
الجمال کالقمر، کیا خوبصورتی چاند کی طرح ہے. اسے نہیں بناتے، اسے دوسرے طریقے سے بنائیں گے نا. اس کا جمال کسی نہ کسی چیز کے ساتھ لگ کر آئے گا. مثلا یہاں پہ بنائیں گے ہم عائشہ کالقمر، عائشہ کالقمر، عائشہ چاند کی طرح، لائک اے مون. یا یہ ہم بنائیں گے عائشہ کالوردتی، عائشہ کالوردتی. اب ظاہر سی بات ہے گلاب سے اگر تشبیہ دی جا رہی ہے کالوردتی عائشہ کو، تو اس بات میں نہیں دی جا رہی کہ گلاب کی طرح وہ کانٹے دار ہے. کس چیز میں دی جا رہی ہے؟ فی الجمال، فی الحسن خوبصورت. والجمال. ہاں، یہ گویا کہ وجہ تشبیہ ہے. لائکننگ، لائکننگ کے لیے ضروری ہے کسی کو سیم بتلانے کے لیے. مثلا ہم گھر محلے میں کسی کو بولتے ہیں یہ فلاں شیر کی طرح ہے، یہ خالد ہے جو بہادری میں شیر کی طرح ہے. خالد کل اسدی، خالد کل اسدی، شیر کی طرح. کیا مطلب؟ شیر کی طرح پنجہ مارتا ہے، اس کے ناخن والے پنجے ہیں بڑے بڑے؟ نہیں، بہادری میں مثال دی جاتی ہے. یا مثلا عبد الرحمن یہ حاتم طائی کی طرح ہے. حاتم طائی سخی گزرا ہے، تو عبد الرحمن حاتمین، حاتم طائی کی طرح ہے. فی السخا، یہ فی السخا وغیرہ لکھنے کی ضرورت، کیونکہ یہ اتنا فیمس ہے حاتم نام آتے ہی سخاوت والا میننگ خود بخود آ جاتا ہے. شیر بچوں سے کہا جائے یا اسی طریقے سے ٹائیگر وغیرہ بچوں کے سامنے ذکر کیا جائے تو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بہادر ہے نا. اس کا میننگ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس شیر کو دیکھتے ہی بہادری انہیں سمجھ میں بچے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں. بہت خوفناک جانور ہے، دہشت ناک جانور ہے. جی، تو یہ گویا کہ کاف تشبیہ کے لیے ہو گیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا قرآن میں، لیسا کمثلہ شیء. کیا بیان کیا؟ کمثلہ شیء. لیسا من نہیں ہے، کوئی چیز بھی کمثلہ، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ جیسا، ہاں، کوئی چیز نہ کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ اللہ، کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی اگزامپل نہیں ہے. ہاں، کوئی مقابلے میں بھی کمپیریزن کے لیے رکھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کمپیئر کیا جائے کہ اللہ کے ساتھ ٹکر یہ لے سکتا نہیں، نعوذ باللہ، کوئی ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کمپیریزن میں بھی رکھنا نہیں صحیح ہے، یعنی رکھا نہیں جا سکتا اللہ کے کمپیئر میں، تو کوئی ثانی نہیں ہے. تو یہ ہو گئے کتنے؟ 9 ہو گئے نا. اب ایک بچا ہے آپ کا ان. ان جو آتا ہے اس کا میننگ کیا کرتی ہیں بتائیں آپ لوگ؟ ان ہوتا ہے مطلب کسی کے بارے میں، لائک اباؤٹ. اور سے بھی کرتی ہوں گے آپ لوگ، سے فرام والا میننگ. ہاں ہاں، یہ بولیے نا. یہ اب اگر مین کا بھی سے کیا کرنے والے کریں گے، ان کا بھی سے کریں گے، تو ڈفرینٹ کیا ہوا؟ ڈفرینٹ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ بگنر کے لیے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے سے. ان کا معنی سے تو دیتا ہے لیکن اس میں ایک میننگ ہے چھپا ہوا، اسے نکالنا ہوگا. نکالنے کے لیے یہ دوری کو بتلاتا ہے. کسے بتلاتا ہے؟ کسی چیز کا کسی چیز سے دور ہونے کو بتلاتا ہے. مثلا خاندان والے لڑ جائیں، خاندان والے آپس میں، ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو رہا ہے گھر گھر میں، تو خاندان والے آپس میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، دور ہو رہا ہے، تو اب کہیں گے کیا؟ مثلا زید اوپر بھائی ہے، زید بعید عن خالد اخیہ خالد مثلا. تو یہاں پہ عن جو ہے دوری کو بتلاتا ہے. جب خاندان والے گھر خونی رشتے یعنی جب نفرت میں بدلتے بہت دور ہو جاتے ہیں لوگ، ملنا بھی گوارا نہیں ہوتا، سلام کرنا بھی گوارا نہیں ہوتا ایک دوسرے کو، اللہ بچائے. تو بعید عن یہ دوری کو بتلاتا ہے. اسے اور آسان سمجھیں، شیطان کو جنت اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، ملعون قرار دے دیا گیا. اب ہم بنائیں گے الشیطان، الشیطان بعید عن الرحمہ، رحمت سے دور ہے، والجنہ جنت سے بھی دور ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے مثلا اللہ سے بھی دور ہے، کوئی دوستی استی نہیں ہے، سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ایسا دوری ہوا بس یہ دنیا میں جتنا اسے موج کرنا ہے کر لے وہ، ٹھیک ہے، جسے بہکانا ہے بہکا لے، آخرت اس کا کیا ہے، انجام بہت برا ہے. تو عن اللہ، عن الرحمہ، عن الجنہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ایک سر کوشچن آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے. ہاں جی چلے، سر یہ جیسے ہو گیا، کیا نام ہے کوشچن ہو حدیث گیا. وغیرہ میں آتا ہے جیسے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو یہ والا ان اور والا ان سیم ٹو سیم ہے؟
جی ایک میننگ نہیں یہ میننگ ہاں اباؤٹ جیسے آپ کا ہے نا ایک معنی اباؤٹ والا ہے جیسے اتحدث نتحدث ابھی ہم لوگ بات اس ٹاپک پہ کر رہے ہیں نتحدث عن حروف الجر یہاں کون سا میننگ آیا ہے اباؤٹ والا بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ہاں عن تو ایک میننگ نہیں ہے بہت سارے میننگ ہیں وہ جو ہے عن ایک واسطہ کو بتلاتا ہے عن طریق جو روایت یہ حدیث ہے حاضر الحدیث عن طریق فلا عن طریق ابی ہریرہ ٹھیک ہے ایک راستے سے ایک سلسلہ کو بتلاتا ہے ایک سلسلہ میں کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے دوری ہوتی ہے اس راستے سے چلا آ رہا ہے ایک پیٹرن ہے تو اس لیے عن یہاں پہ آتا ہے بہت اچھا آپ کا سوال تھا تو ایک میننگ نہیں ہے بہت سارے میننگ ایک جو سب سے زیادہ اہم میننگ ہے اسے بتا دیا گیا کلیئر ہوا اسی طریقے سے ایک آپ لوگ دعا آپ لوگ دیتی ہیں یا عرب لوگ دعا دیتے ہیں عفا اللہ عنک یا ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا وہ دعا شب قدر کے موقع پہ کوئی عمل تو مروی نہیں ہے احادیث اور قرآن سے لیکن ایک دعا مروی ہے کیا ہے دعا وہ کون سنائے گا اللهم انك عفو تحب العفو عنك فاعف عنی فاعف عنی ہاں بہت اچھا فاعف عنی جی کیا میننگ کرتے ہیں اس کا یہ جس سے آخرت والے اور فاعف عنا ایک کو ایک میننگ کریں ہاں جلدی یا اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں تو بس مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجیے یہ دیکھنا ہے تو یہاں پہ کیا ہے عن کا معنی پھر کیا ہوا ہے نا یہاں پہ بھی دوری کے معنی میں اصل ہے عفا یعفو جی اس کے معنی آتے ہیں مٹانے کے آتے ہیں کس معنی کے آتے ہیں مٹانے محا یمحو مٹانا دور کرنا تو مٹانا دور کرنا یعنی فعفو یہ گویا کہ گناہوں کو معصیت کو سیئات کو الذنوب والسیئات والمعصیہ مثلا عنی گناہ معصیت کو مجھ سے دور کر دے مجھ سے دور کر دے مٹا دے یعنی دور کر دے عنی یعنی مجھے بالکل اللہ تعالیٰ چونکہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں ہے نا تو معاف اگر کسی کو کریں گے ایسا نہیں کہ کچھ میں پکڑ لیں گے نہیں معافی ہوگی تو پوری مکمل معافی ہوگی اللہ رحیم کریم ہے نا وہ ذات وہ ہے کہ کسی کے کمپیئر میں لا نہیں سکتے ہم تو ہمارا تو معاف کرنا ہوگا کہ ایک طرف جیسے ہم نے کچھ چلو اماؤنٹ آپ کا معاف کر دیا لیکن دوسری جگہ پھنسا دیں گے آپ کو چلو یہاں دے دو آپ ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ جب معاف کریں گے تو کیا ہوگا تمام گناہوں کو مجھ سے دور کر دیں گے میں نے جو بھی معصیت اور اس طریقے سے نافرمانی کی ہے تو گویا کہ اس میں مانگا جا رہا ہے کہ اللہ مجھ سے دور کر دے عف اللہ عنک یہ دعا دیتے ہیں بہت عرب والے لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے یعنی آپ سے تمام گناہ لغزش جو بھی ہوئی ہے سب کو دور کر دے مٹا دے جب مٹا دیں گے تو گویا کہ اللہ نے معاف کر دیا گلے مل لیا ہے نا چلے یہاں تک گویا کہ 10 ورڈ آپ لوگوں نے تلک عشرۃ کاملہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو پڑھا دیا گیا ایک اور مثال اگر اس میں رما یرمی پھینکنے کے آتے ہیں اس میں کتابوں میں گرامر میں ان والی مثال آتی ہے رمیت السہم عن القوس آپ لوگوں نے ارطغرل الغازی وغیرہ دیکھا ہے کچھ اس طرح کا سیریز تیر اندازی وغیرہ جی اسے کوئی جانتا ہے تیر اندازی یہ کمان یہ تیر ہو گیا اور کمان اس طریقے سے اس میں لگا ہوا رہتا ہے اسے کھینچ کے مارا جاتا ہے تو اسی کو قوس کہتے ہیں کمان اور تیر کو کہتے ہیں سہمن حصہ کے لیے بھی آتا ہے تو سہمن تیر تو جملے میں رمیت السہم عن القوسی جب نشانہ سادنے والا نشانہ سادتا ہے تو کیا کرتا ہے کمان سے نشانہ سادتا ہے اور تیر کمان سے نکل کر دور چلا جاتا ہے نشانے پہ لگتا ہے ٹارگٹ پہ ہے نا تو کمان سے اس کا تعلق رہتا ہے لگا پڑا رہتا ہے لیکن جب نشانہ ساتھ دیتا ہے تو تیر کیا ہوتا ہے کمان سے نکل کے دور بھاگ جاتا ہے نکل جاتا ہے الگ تھلگ ہو جاتا ہے تو عن کے ذریعے سے بیان کریں گے من کے ذریعے سے نہیں بیان کریں گے رمیت السہم عن القوسی کلیئر ہو گیا
जी सर। ये गोया कि आपका जो सबक है ये क्लियर हो गया। ये माशाल्लाह आप लोगों ने एक्सरसाइज भी किया है, सब ने बहुत अच्छा किया था, मैंने देखा था, लगभग सब के अच्छे थे। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जो होगा उसमें मैं क्वेश्चन वगैरह करूँगा, आप लोग अपने एतबार से फ़ी आला कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो जो क्वेश्चन वर्ड। तो अब हम लोगों का दो गोया के गाड़ी के दो पहिए हमें मिल गए, एक प्रीपोजिशन एक एडवर्ब, ठीक है। एक रह रहा है क्वेश्चन वर्ड और एक रह रहा है प्रोनाउंस। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड आप लोगों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें आज जाने देते हैं इंशाल्लाह। सबक हार्ड तो नहीं हुआ किसी के लिए कि मुश्किल लग रहा था? जी सर। मुश्किल मालूम हो रहा था? हाँ सर, पहली बार होने से कल का एडवर्ब भी और आज का थोड़ा समझ में नहीं आया, हाँ मगर पहले की क्लासेस बहुत अच्छा समझ में है। थोड़ा टाइम लगेगा शायद, तो पहली बार होने से कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, एक मरतबा सुना है आपने। तो ये असर क्या है कि किसी भी ज़बान का अगर किसी ने ग्रामर पढ़ा है या किसी भी एक ज़बान में मादरी मदर टंग वगैरह में वो अगर माहिर है तो उसके लिए इजी है। और फिर इजी अरबी ज़बान से इजी कोई ज़बान नहीं, अगर उसका इरादा नेक हो कि हमें शरीयत और कुरान समझना है तो वलक़द यस्सरनल कुरान लिद्दिक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, उसके लिए अल्लाह आसान कर चुके हैं। जो समझना चाहे उसके लिए आसान है, सिर्फ याद करने वालों के लिए नहीं कुरान आसान है, बल्कि जो समझना चाहे नसीहत कबूल करना चाहे उसके लिए शरीयत आसान है। ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा प्रीपोजिशन का, तो उससे आप लोग मीनिंग वगैरह भी देख लेंगी। तो उसमें भी 10 ही वर्ड को मैंने कंसीडर किया है, फोकस किया है, आप भी उसी 10 वर्ड को अच्छा कर लें। कुछ वर्ड वगैरह याद है तो यूज़ कर लें, या ये वर्ड कुरान हदीस किताबों में आए तो उसे आप पढ़ कर गोया कि समझें कि इसके बाद अमल एक्शन हो रहा है या नहीं, एक्शन देखना है।